شکر ادا کریں گے، اس کا تھینکس کریں گے، اس کے پاورفل مسا کے لیے، اس کی حضوری کے لیے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ پاورفل مسا کے نیچے ہو تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ مسرت کا کر کے تیرا ہر بندھن ٹوٹ جائے گا، تیرا جوا ٹوٹ جائے گا۔ آمین۔ سب پریئر کریں اور خداوند کا تھینکس کریں کہ خداوند میں تیرا شکر، میں تیری تعریف، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ میں آج تیرے پاورفل مسا کے نیچے ہوں، تیرے حفاظت کے فرشتوں کی پریزنس میں ہوں خداوند پاک خدا، تیرے پاورفل مسا کی پریزنس میں ہے خداوند۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں میرے پاک خداوند خدا، تیرے روح القدس کی موجودگی میں ہے خداوند پاک خدا، آج میں یہاں پہ موجود ہوں خداوند۔ میں تیرا شکر، میں تیری تعریف، میں تیری تمجید کرتا ہوں کہ آج میری زندگی سیم نہیں رہنے والی، آج میری زندگی، آج میرا گھرانہ، آج میرے بچے، آج مجھ سے جڑی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے۔ اس بات کے خداوند پاک خدا میں ایڈوانس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پاک خداوند خدا کہ آج تو مجھے چھونے والا ہے، آج تیرا پاک میں خداوند پاک خدا میری زندگی کو تبدیل کرنے والا ہے، میرے گھرانے کو تبدیل کرنے والا ہے پاک خدا۔ اس بات کے لیے میں تیرا ایڈوانس میں تھینکس کرتا ہوں خداوند پاک خدا کہ آج کا دن جو ہے وہ میری برکت کا دن ہے، وہ میرے چھٹکارے کا دن ہے، میری ڈیلیورنس کا دن ہے، میری رہائی کا دن ہے۔ اس بات کے لیے خداوند پاک خدا میں تیرا شکر، میں تیری تعریف، میں تیری تمجید کرتا ہوں in the mighty name of the Jesus Christ. آمین۔ اونچی آواز میں بولو آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے سیکھیں گے۔ تھینک یو جیسس۔ امثال کی کتاب اس کا باب نمبر 1 خداوند کی زندہ بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے سلیمان بادشاہ کی لکھی گئی امثال کی کتاب، اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے، اور یہ تلاوت جو ہے مسز آسمان ہند کریں گی۔ ہلیلویا۔ آپ سب کو میری طرف سے، دی چرچ آف گاڈ بلیسنگز کی طرف سے، نیم کنتر منسٹری کی طرف سے، آپ سب کو جتنے آن لائن اس میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں، مسیح میں اسلام قبول ہو۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے سلیمان نبی کی کتاب امثال کی کتاب، اس کا باب نمبر 1 پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 30، 31 اور 33، 30 آیت سے لے کر 33 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، انہوں نے میری تمام مشورت کی، بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا، پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کو ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ 32 آیت ایک دفعہ میں بھی پڑھوں گی۔ کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کو دھیان سے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، آمین۔ سب کے اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں، ہم آزاد کیے جائیں۔ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی میں سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے، میری روح میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے۔ پاک خداوند خدا میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں
یہ میرے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ میرے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو آج ہم نے خداوند کے اس نبکش کلام میں سے چند آیات جو ہے وہ تلاوت کی۔ کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہم سے آج بات کر رہا ہے کہ حکمت جو ہے، حکمت کس کی طرف سے دی جاتی ہے، دانائی کس کی طرف سے دی جاتی ہے؟ خداوند کی طرف سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند خدا سلیمان بادشاہ کے خواب میں ظاہر ہوئے، اس سے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ اس سے کہا خداوند تو مجھے حکمت دے، دانائی دے، عقل دے، فہم دے، کیونکہ جتنے لوگ تو نے مجھے مہیا کیے ہیں اپنی ایج کے مطابق جو ہے میں ان کو ڈیل یا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ تو اگر تو مجھے حکمت دے گا، اگر تو مجھے دانائی دے گا، اگر تو مجھے فہم دے گا، حکمت دے گا، تو میں اسی حکمت کے وسیلہ سے جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں، ان کو لیڈ کر سکتا ہوں، ان کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور ان کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگر اور یہاں پہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ خداوند کی جو حکمت ہے، خداوند کا جو کلام ہے، بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ لوگ جو خداوند کا کلام سنتے ہیں اور اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کے اوپر عمل کرے، تو بائبل مقدس آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میری تمام مشاورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو کیا جانا، حقیر جانا۔ جب ہم خداوند سے پریئر کرتے ہیں کہ خداوند تو آج میرے سے بات کر، تو خداوند خدا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے گائیڈ کرے، تو مجھے لیڈ کرے، تو مجھے بتائے کہ خداوند میں نے کس طرح سے چلنا ہے۔ تو پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا جو ہے، اگر آپ بائبل مقدس پڑھ سکتے ہو، میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ سب جو ہے، اگر کسی کو بائبل مقدس نہیں بھی پڑھنی آتی تو اس سے بائبل مقدس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ کیونکہ آج اگر کسی انسان کے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر اس سے باہر سے کوئی پیسے بھیج دے کسی بھی منی ٹرانسفر سروس کے ذریعے، تو اسے یہ پتا چل جائے گا کہ میرے پیسے آئے ہیں، تو چاہے وہ کسی کو کچھ پیسے دے کر 500,000 روپیہ دے کر اس سے ہیلپ مانگے اور اسے کہے کہ میری ہیلپ کر تاکہ میں وہاں پہ جا کے کیا کر سکوں، پیسے نکلوا سکوں۔ اگر پیسوں کے لیے، اگر اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم پیسے خرچ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بھی ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تو مجھ سے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں خداوند کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی آپ سے بائبل مقدس کو سکھانے کے، آپ کو بائبل مقدس پڑھانے کا وہ کبھی بھی آپ سے چارج نہیں لے گا۔ لیکن آپ خداوند کا ڈر مانتے ہوئے، خداوند میں رہتے ہوئے آپ اس سے کہہ سکتے ہو کہ اگر تم چاہو تو تم مجھے پڑھا سکتے ہو، میں بائبل مقدس سیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھنی چاہتی ہوں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے خداوند آپ کے لیے ہیلپرز بھی بھیجے گا، وہ آپ کے لیے سورسز بھی مہیا کرے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو خداوند کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم سے بات کرے، تو خدا جو ہے ہمیشہ اپنے کلام کے بیچ میں سے وہ کیا کرتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اکیلا ہے تو جو بائبل مقدس پڑھے گا، تو میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس سے یوسف کے بارے میں ملے گا کہ یوسف جب اکیلا تھا تو خداوند خدا کے ساتھ جب وہ بنا رہا، خداوند کی آواز کو سنا، تو خداوند خدا نے کس طرح سے اسے برکت دی۔ اگر کسی کے پاس بیبی نہیں ہے تو اس کو بائبل مقدس میں بہت سی جو ہیں وہ باتیں ملے گی، بہت سے کریکٹرز ملیں گے، جس میں اس کو ربکا کا کریکٹر ملے گا، سارا کا ملے گا، ہنا کا ملے گا، الشبا کا ملے گا اور سمسون کی ماں کا ملے گا۔ تو وہ جو ہے ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں اگر خداوند ان کو بلیس کر سکتا ہے تو میرا نمبر بھی دور نہیں ہے۔ آمین۔ لیکن جب بائبل مقدس پڑھنی آتی ہوگی تو تب ہی خداوند کے کلام کو سمجھیں گے، اس کے کلام کے اوپر عمل کریں گے، اور تب ہی ہم اس سے وہ بات، وہ کلام لے سکیں گے جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ لیکن اگر کوئی بھی پھر بھی اگر نہیں پڑھ سکتا تو چرچز میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بات کی جاتی ہے تو موسٹلی
جب میں یہاں پہ کلام کرتا ہوں تو بہت سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج کا کلام جو ہے وہ میرے لیے تھا. آج میں اس ٹینشن کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ آیا تھا، اور جیسے میں نے کلام سنا تو مجھے لگ رہا تھا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ میرے سے بات کر رہا ہے. اس کا مطلب اگر خداوند کا کلام آپ سے بات کرتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کے مطابق کیا کرنا شروع کر دو، چلنا شروع کر دو. تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ ڈیفینیٹلی سیف بھی ہوگے، آپ برکت بھی پاؤ گے. آمین. اسی خدا کا کلام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میری تمام بشارت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو کیا جانا؟ حقیر جانا. کہتے ہیں جب میں نے ان کو ملامت کی، ان کو کسی طرح سے وہ کسی طرح سے پرابلم میں پڑے، ان کو تنبیہ کی گئی، اور جب وہ چرچ میں آئے، جب انہوں نے بائبل مقدس کو پڑھا، جب میرے کلام کو پڑھا، اور انہیں لگا کہ یہ جو میں سن رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میری پرابلم سے باہر نکلنے کا حل ہے، یہ میری اس ملامت سے، میری اس تنگ دستی سے، میری اس مسئلے کا حل ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ میری سن کر بھی اگر اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے میری بشارت کو کیا کیا؟ اس نے حقیر جانا، اس کی بے قدری کی. تو آگے لکھا ہوا ہے بس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی روشنی کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارغ الوالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی. لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نگر ہو کر اطمینان سے رہے گا. جب ایک انسان جو ہے اس کی سینس کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، میں نے کس جگہ پر جانا ہے اور کس جگہ پر میں نے نہیں جانا. اگر خداوند جو ہے وہ مجھے منع کرتے ہیں میں نہیں جا سکتا، اگر خداوند مجھے پرمیشن دے رہے ہیں تو پھر میں جا سکتا ہوں. کون سی چیز مجھے کھانی ہے اور کون سی چیز مجھے نہیں کھانی ہے. سب کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزوں سے خداوند آپ کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے. سیم اسی طرح سے جس طرح سے خداوند نے کس کو گائیڈ کیا تھا؟ دانیل کو گائیڈ کیا تھا. لیکن جب دانیل نے خداوند کی آواز کو سنا، ایون کہ خداوند نے اسے ڈائریکٹلی بات نہیں کی تھی لیکن وہ پڑھ چکا تھا بائبل مقدس میں کہ یہ والے کچھ کھانے جو ہیں یہ بائبل مقدس منع کرتی ہے. خداوند کا کلام جو اس سے منع کرتا ہے، یہ جو مجھے پینے کے لیے دیا جا رہا ہے اس سے خداوند کیا کرتا ہے؟ یہ منع کرتا ہے. اس نے خداوند کی آواز کو سنا، اس کو حقیر نہیں جانا، اس کی بے قدری نہیں کی. بائبل مقدس میں لاسٹ ورڈ جو ہم نے پڑھی، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نڈر ہو کر اطمینان سے رہے. جب دانیل کے خداوند کے کلام کو سنا، پڑھا، تو اس نے اس کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ ساری زندگی نڈر ہو کر رہا اور محفوظ رہا. اسے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا، اس کے اوپر کوئی بھی پرابلمز تو آئے لیکن خدا نے اسے کیا کیا؟ ان سب پرابلم سے باہر نکال لیا. ہلیلویا. ایک انسان جب سینسٹیو ہوتا ہے روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تو اسے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس جگہ پر جانا ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا. لیکن کہ انسان جب نان سینس ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ نے کسی کو مروانا ہوتا تھا نا تو وہ کہتے ہیں نا بارہ بار جو ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا تھا اور اپنے لوگوں کو استعمال کر کے بیچ میں سے ہی وہ اس کو کیا کرتا تھا؟ مروا دیتا تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو خداوند نے مسح کیا، خداوند نے اسے پورے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، خداوند نے اسے چنا، وہ اتنا نان سینس ہو چکا تھا، اس کی سینس کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ جو داؤد ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اسے سب لوگوں کے سامنے وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ بار بار اسے مارنے کی کوشش کر رہا تھا. اتنا وہ نان سینس ہو چکا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ جو ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی آنر ہوتی ہے، ایک رتبہ ہے. 12 قبیلے جو ہیں وہ میرے انڈر ہیں. اتنا بڑا ملک جو ہے، اتنے بڑے زیادہ لوگ جو ہیں وہ میرے انڈر ہیں. اگر میں یہ حرکت کروں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں جو ہوں میں اس عہدے سے، اس کرسی سے نیچے گرا دیا جاؤں گا، پیچھے ہٹا دیا جاؤں گا. لیکن اس کے دل میں لالچ آ چکا تھا، اس کے دل میں یہ بات کر چکی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ داؤد میری جگہ لے لے. لیکن خدا جو ہے وہ پہلے سے ہی داؤد کو کیا کر چکے تھے؟ اسے مسح کر چکے تھے، اسے چن چکے تھے. اس لیے خدا نے سیمون سے کہا تھا کہ میرے دل کے موافق مجھے وہ انسان مل گیا ہے. اب میں کیا کروں گا؟
اب میں ساؤل کو اس کی کرسی سے ہٹا دوں گا اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دوں گا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ساؤل سے خداوند نے کلام کیا اور کہا کہ تو فلاں ملک میں جانا اور وہاں پہ جا کر ان کے اوپر اٹیک کرنا، ان کے اوپر حملہ کرنا اور وہاں کی ہر چیز کو تو تباہ و برباد کر کے آنا اور وہاں کی کوئی بھی چیز زندہ نہ چھوڑنا. اب جب خداوند کی آواز کو سنا اور خداوند کی آواز کو سن کے اس کے اوپر عمل نہ کیا، اس کی بے قدری کی اور اپنا ذہن لڑایا، تو وہاں سے بائبل مقدس کہتی ہے وہ والے اچھے جو جانور تھے، مول مویشی تھا، وہ وہاں سے لے کر آ گیا اور لا کر ان کو باندھ دیا. اور بائبل مقدس کہتے ہیں جب سیموئیل اس کے پاس آیا تو اس نے کہا دیکھ جیسا خداوند نے تجھے کہا تھا کیا تو نے ویسا ہی کیا؟ کہتا ہے ہاں میں نے بالکل ویسا ہی کیا. خداوند نے کہا تھا کہ تو سب کچھ تباہ و برباد کر کے آنا اور کوئی بھی چیز وہاں پہ زندہ نہ چھوڑنا. تو سیموئیل کہتا ہے تو پھر یہ مجھے منانے کی، یہ مجھے بیلوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہتا ہے میں اس لیے ان کو ساتھ لے آیا کہ مجھے لگا یہ دکھنے میں اچھے ہیں، یہ موٹے تازے ہیں، یہ صحت مند ہیں، ان کو میں جا کے کیا کروں گا؟ خداوند کے حضور میں قربان کروں گا. تو سیموئیل نے کیا کہا تھا؟ کہتا ہے خداوند کیا تیری قربانیوں کو پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے نو. خداوند قربانی سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو وہ تجھ سے کہے اس کا حکم کیا کیا جائے؟ مانا جائے. اب جو کہ تو نے خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو تو نے اس کی بے قدری کی، اس کو رد کیا، اب خداوند نے بھی تجھے کیا کر دیا؟ تجھے رد کر دیا. لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ ساؤل نے اس وقت خداوند سے معافی نہیں مانگی، خداوند کے سامنے جا کے رویا نہیں، چلایا نہیں، کرکرایا نہیں، اور وہ اس کو کس کی پڑی ہوئی تھی؟ اس کو لوگوں کی پڑی ہوئی تھی. تو سیموئیل سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ نیچے چل، ایسا نہ ہو کہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی طرح سے مل لگے کہ خداوند مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یا میری جو بلیسنگز ہیں ابھی تک رکی ہوئی ہیں، ابھی تک مل نہیں رہی، یا خداوند کسی طرح سے مجھے آواز نہیں دے رہے، میں خداوند سے بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے جواب نہیں آ رہا. تو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ جو کوئی اپنی شرمندگی چھوڑ کر خداوند کے پیچھے بھاگتا ہے، خداوند ہمیشہ جو ہے اس کی شرمندگیوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ دور کرتا ہے. ہاللیلویا. بائبل مقدس کے مطابق گناہ جو ہے وہ داؤد کا بڑا تھا، لیکن داؤد جو ہے جب اس کا گناہ بڑا تھا، ہتی ہوریا کو مروایا، اس کی بیوی بتسبا کو لے لیا، اس سے شادی کی، اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ اس کا گناہ جو تھا یہ ساؤل کے گناہ سے بڑا تھا. لیکن جب آپ زبور 52 پڑھتے ہو تو وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ لوگوں کی طرف نہیں جا رہا تھا، وہ خداوند کی حضوری میں جا رہا تھا. اور خداوند سے اس نے کیا کیا؟ خداوند سے اس نے معافی مانگی، رویا، کرکرایا. اس نے کہا لوگ جو ہیں وہ مجھے اس گناہ سے آزاد نہیں کروا سکتے، صرف زندہ خداوند جو ہے وہی مجھے اس سے کیا کر سکتا ہے؟ آزاد کروا سکتا ہے. اور داؤد کی یہ ہیبٹ تھی، اس کا یہ اس کی زندگی کا ایک لائف سٹائل تھا کہ وہ ہمیشہ خداوند کی آواز کو سنتا تھا، اور اسی لیے ساری زندگی وہ ڈر رہا، اطمینان کے ساتھ رہا، 66 جنگیں لڑی اور کوئی بھی انسان اسے ہرا نہیں سکا. کیونکہ انہوں نے میری تمام بشارت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا. لیکن آگے 33 میں لکھا ہے لیکن جو مجھے سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا. ساؤل نے خداوند کی آواز کو سنا لیکن اس کی بے قدری کی، اس کو حقیر جانا، اور خداوند خدا کے سامنے وہ معافی مانگنے کے لیے وہ نہ گیا. اور آگے لکھا ہوا ہے بس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے منصوبوں سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی. پھر ساؤل اپنی موت مرا تھا یا وہ قتل کر دیا گیا تھا؟ بائبل مقدس آتی ہے وہ ایک جنگ میں گیا اور وہاں پہ اسے کیا کر دیا گیا تھا؟ اسے قتل کر دیا گیا تھا، اسے مار دیا گیا تھا. ایون کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی اپنے جسم کے اندر نیزہ جو ہے اس کو لگا لیا، اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ہے وہ بھی قتل میں ہی گنا جاتا ہے. تو اس کا مطلب خداوند کا کلام جو ہے وہ برحق ہے، وہ سچا ہے، اور وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی میرے کلام کی حقارت کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ نادانوں کی برگشتگی کو ختم کرے گی اور احمقوں کی فارغ والی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی. خداوند کے حکم کو نہ ماننا، اس کی آواز کو سننا، یہی ریزن ہے کہ جو ساؤل ہے وہ کیا کر دیا گیا؟ وہ خود بھی مرا اور اپنے بیٹوں کو بھی اس نے مروا دیا، کیونکہ وہ کیا ہو چکا تھا؟ نان سینس ہو چکا تھا. لیکن ایک سینسیبل انسان جو ہے اسے پتا ہے کہ کس جگہ پہ جانا ہے اور کس جگہ پہ نہیں جانا، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. اب بائبل مقدس میں دیکھو داؤد جو ہے وہ سینسیبل تھا، وہ اس بات کو جانتا تھا کہ مجھے کس جگہ پر جانا ہے اور کس جگہ پر نہیں جانا.
وہ یونتن سے کہتا ہے کہ مجھے تیرے باپ کے جو تیور ہیں وہ چینج ہوئے لگتے ہیں, وہ مجھے مار دینا چاہتا ہے. خدا مقدس لکھا جب نیا چاند ہوتا تھا تب ایک دسترخوان لگایا جاتا تھا, وہاں پہ داؤد بھی آتا تھا اور ساؤل اور اس کے بیٹے اس کا خاندان بیٹھ کے کیا کرتے تھے, وہ کھانا کھاتے تھے. لیکن جب داؤد جو ہے جو ایک سینسیبل تھا, اسپرچولی جو ہے جو سینسیبل تھا, اسی اس بات کو پتا چل گیا اس بات کا کہ اب اگر میں اس جگہ پر جاؤں گا تو ساؤل کیا کرے گا, وہ مجھے مار دے گا. اس لیے اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جا نہیں سکتا کیونکہ اسپرچولی طور پہ وہ کیا تھا, وہ سینسیبل تھا. لیکن ساؤل جو ہے وہ نان سینس ہو چکا تھا. وہ جنگ کے لیے گیا, اسے نہیں پتا تھا کہ خداوند میرے ساتھ نہیں ہے, پہلے مجھے خداوند کو راضی کرنا ہے پھر مجھے جنگ کے لیے جانا ہے. لیکن بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ ایک نان سینس انسان ہو چکا تھا اور خداوند سے معافی نہیں مانگی, خداوند کے سامنے جا کے رویا نہیں, کوکرایا نہیں اور جنگ کے لیے نکل گیا. اور وہیں پہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے دشمن جو ہے اس کے اوپر غالب آئے اور وہاں سے وہ مر کر واپس آیا. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد جو ہے وہ سینسیبل تھا, اپنے اسپرچولی طور پہ بھی فزیکل طور پہ بھی اسے پتا تھا کہ کس جگہ پر جانا ہے اور کس جگہ پر نہیں جانا, اور کس چیز کو کھانا ہے اور کس چیز کو نہیں کھانا. اسی لیے جو ہے بائبل مقدس کہتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اپنی پوری عمر کر کے مسیح میں سویا, اپنے باپ دادا کے ساتھ سویا اور اس کے دشمن اس کے پر کبھی بھی غالب نہ آ سکے. آج بہت سے لوگ جو ہے وہ نان سینس ہو چکے ہیں, اسی لیے جو ہے وہ پرابلمز میں پھنستے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کس جگہ پر جانا ہے اور کس جگہ پر نہیں جانا. بہت سے لوگ کچھ ایسی پارٹیز میں چلے جاتے ہیں, کچھ ایسی فنکشنز میں چلے جاتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم اسپرچولی طور پہ جو ہے وہ ہم ڈیڈ ہو چکے ہیں, ہم اسپرچولی طور پہ مر چکے ہیں. ہمارے اندر جو مسا تھا وہ کیا ہو چکا ہے, وہ لیک ہو چکا ہے. اور شیطان کا یہی کام ہے کہ آپ کی جو تھیلی مسا کے ساتھ بری ہوئی ہے وہ اس کے اندر کسی بھی آپ کو ایسی جگہ پر لے کر جا کے, کسی بھی آپ کو ایسی پارٹی میں, کسی بھی آپ کو ایسے پروگرام میں لے کر جا کے آپ کو کیا کرے, آپ کی اس مسا والی تھیلی میں سوراخ کرے اور آپ کا سارا مسا کیا ہو جائے, لیک ہو جائے. پھر آپ کو کہہ سکتے ہو کہ میں نے بڑی محنت کی, میں خدا میں ٹھیک طرح سے چل رہا ہوں, لیکن ابھی تک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید خداوند کی پریزنس میری زندگی میں نہیں ہے. وہ کس طرح سے ہو, آپ نے خود ہی تو غلط جگہ پر جا کر آپ نے کیا کیا, آپ نے اس مسا کو لے کر لیا. کیونکہ خداوند میں اگر کی گئی محنت بیکار نہیں جاتی تو خداوند میں کی گئی محنت جو ہے, جب ہم اس کے کلام کو نہیں مانتے, جب اس کی آواز کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, تو پھر وہ محنت بیکار بھی چلی جاتی ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہر طرح کی نشہ اور چیز سے بچائے رکھنا, تو پھر ہمیں بچائے رکھنا ہے. ہلیلویا. سب یہ ایک خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے, ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں, سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں, ہم چھڑائے جائیں. آمین. ہلیلویا. لیکن انسان جو اسپرٹ میں سینسٹیو ہوتا ہے نا, تو خداوند میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, خداوند ہمیشہ جو ہے اس کی لائف میں وزٹ کرتے ہی کرتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا آپ اپنی اسپرٹ میں آپ سینسیبل ہو, آپ کو پتا ہے کہ کون سی جگہ پہ میں نے جانا ہے, کون سی جگہ پہ میں نے نہیں جانا, کون سی چیز میں نے کھانی ہے, کون سی چیز میں نے نہیں کھانی, کس جگہ سے میں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے, کون سی چیز میں نے دیکھنی ہے اور کون سی چیز میں نے نہیں دیکھنی. کیونکہ آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ اسپرچولی طور پہ سینسیبل ہوں گے, آپ کی پریئر لائف پوری ہوگی, آپ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہوں گے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند آپ کو وزٹ کرے گا ہی کرے گا. جب وہ وزٹ کرے گا تو آپ دیکھنا آپ کی برکت جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی. آمین. ہلیلویا. ابراہیم جو ہے خداوند نے اس سے بات کی, لیکن خداوند نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو میرے ساتھ ہو لے. لیکن میں آپ کو دستاتی کہ اپنے بھتیجے لوط کو ساتھ لے کر چلا, تو شاید وہ خداوند نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہو, لیکن خداوند نے ایک ایسی ریزن پیدا کر کے لوط کو اس سے الگ کیا, اور خداوند نے کہا کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور ہم کو دس لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ اس کے پاس فرشتے اپنے اصل روپ میں تو نہیں آئے لیکن انسان کے روپ میں آئے. لیکن وہ ابراہیم جو اپنی اسپرٹ میں سینسیبل تھا, اسے پتا تھا خداوند میرے سے بات کرتا ہے, تو بائبل مقدس آتی ہے وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر فوراً کیا کر گیا, وہ پہچان گیا, اسے پتا چل گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے, یہ خداوند کی طرف سے ہے. کیونکہ اپنی اسپرٹ میں سینسیبل تھا اور اس بات کو پہچان گیا, جان گیا کہ یہ خداوند کی طرف سے آئے ہیں. اور اس نے کیا کہا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جتنے روحانی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ الرٹ ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ میں سستی نہیں ہوتی. جب وہ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں, خداوند کے کام کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اسے جب دیکھا تو اسے کہا کہ تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے جب تک میں تمہارے لیے کھانا تیار نہ کر لوں. اب آلموسٹ جو ہے اس کی 90 سال سے زیادہ ایج تھی, اور سارا جو ہے اس کی بھی آلموسٹ 90 سال کے قریب تھی. اور اس نے کیا کیا, وہ بھاگ کے گیا, مینڈا لیا, اس کو قربان کیا, اس کو ذبح کیا, اور وہاں سے وہ کھانا بنا کر ان کے کھانے کے لیے لے آئے. تو جب آپ اپنی اسپرٹ میں سینسیبل ہوتے ہیں تو خداوند جب آپ کی زندگی میں وزٹ کرتے ہیں آپ فوراً اسے پہچان جاتے ہیں. اور بائبل کو بتاتی ہے جب وہ خداوند نے اس کو وزٹ کیا تو اسی دن جو ہے انہوں نے کہا کہ آج سے 1 سال بعد جو ہے اسحاق جو ہے یعنی تیرا بیٹا تیرے پاس ہوگا. سارا جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور 1 سال بعد جو ہے اس کے بیٹا ہوگا, اور اس کا نام کیا رکھنا, اس کا نام اسحاق رکھنا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو پھر اگلے سال جو ہے اس کے اسحاق پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, ہوا تھا نا. تو وزٹ کس نے کیا, خداوند نے کیا. تو آج جب ہم اپنی اسپرٹ میں سینسیبل ہوتے ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہمیں جانا ہے, کس جگہ پر ہمیں نہیں جانا, کس طرح سے ہمیں خداوند کی آواز کو سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اس کی بے قدری نہیں کرنی بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, تو پھر خداوند خدا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو وزٹ نہ کرے. خداوند آپ کو برکت کے لیے بھی وزٹ کرتے ہیں. جب ابراہیم کو وزٹ کیا تو خدا نے اسے کیا کیا, اسے برکت دے گا. اگر آپ اپنی اسپرٹ میں سینسیبل ہو کر آپ اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ خدا جو ہے اس کا کلام جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وہ مجھے منع کرتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ میں نہیں جا سکتا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ میں اپنی زندگی میں ان کو انٹر نہیں کر سکتا. اب یہ نارمل سی بات تھی کہ جب سمسون کی ماں کے پاس خداوند کے فرشتے آئے, خداوند کا فرشتہ آیا تو اسے کیا حکم ملا تھا کہ تو نے انگور بھی نہیں کھانے, تو نے میں بھی نہیں پینی, تو نے یہ بھی نہیں کرنا, تو نے یہ بھی نہیں کرنا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خداوند آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا جو ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے اپنی اسپرٹ میں کیا رہنا ہے, آپ نے سینسیبل رہنا ہے اور نان سینسٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. آپ انگور کھانے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے, لیکن خداوند کی بات کو مانا, اس کے کلام کو سنا, اس کے اوپر عمل کیا, اس کی حقارت نہیں کی, اس کی بے قدری نہیں کی. تو بائبل مقدس کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے اندر سے ایک ایسے پروفٹ کو, ایسے نبی کو پیدا کیا کہ وہ پروفٹ, وہ نبی جو جب لوگوں کے ساتھ لڑتا تھا تو وہ 1000 لوگوں کو صرف گدھے کے چمڑی کے ہڈی کے ساتھ ہی وہ مار گراتا تھا, اتنا وہ طاقتور تھا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. خدا آپ کے اندر سے وہ چیزیں پیدا کرے گا, وہ والی بلیسنگز پیدا کرے گا جو دوسروں سے کیا ہوگی, جو دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگی, جو دوسروں سے الگ ہوگی. لیکن میک شیور کہ کیا آپ خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہاں, اگر آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو جو بلیسنگز دے گا وہ بلیسنگز دوسروں سے کیا ہوگی, وہ ڈیفرنٹ ہوگی. خداوند وزٹ کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پریئر کر رہے ہو, آپ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہے ہو, آپ فاسٹنگ کر رہے ہو اور خداوند آپ کو وزٹ نہ کرے. وہ کرے گا اور آپ دیکھو گے کہ جب آپ کی زندگی میں خداوند بلیسنگز کو ٹھہرائے گا تو آپ ہمیشہ کیا کرو گے, خداوند کی تعریف کرو گے. لیکن آج ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں. انہوں نے میری تمام مشاورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا, پس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے منصوبوں سے پیٹ بھریں گے. کیونکہ وہ لوگ جو خداوند کی آواز کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, جو اس کی بے قدری کرتے ہیں. خداوند کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا, اب تو اپنی روش کیا کرے گا, تو اپنی روش کا پھل کھائے گا, اپنے ہی منصوبوں سے تو اپنا پیٹ بھرے گا. کیونکہ اب میں تیری زندگی میں, کیونکہ جو میں نے حد ٹھہرائی تھی اب تو اس حد سے کیا ہو چکا ہے, اس سے حد سے باہر جا چکا ہے. اور جب ایک حد جو ہے جب اس سے باہر جاتے ہیں تو جب اس ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر جائے پھر شیطان کو موقع ملتا ہے, پھر وہ کام کرتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک انسان جس کے اندر لشکر تھا, جس کے اندر گندی اسپرٹ تھی, بدروہی تھی, لشکر تھا بہت زیادہ, تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح نے
اس کو وزٹ کیا. جب یسوع مسیح وہاں پہ گئے تو یسوع مسیح ناصری کو وہ دیکھ کر وہ رونے لگی, چلانے لگی, اور خداوند یسوع مسیح ناصری نے اسے کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اس میں سے کیا کر, تو نکل آ. تو اسے کہا ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے کیونکہ تو وقت سے پہلے ہی کیا ہمیں تھا گڑے میں گرانے کے لیے آ گیا. دیکھ خداوند تو ہمیں ان سے باہر نکالنا کر چاہتا ہے, تو ہمیں ان سوروں میں جو چل رہے ہیں ان میں ہمیں کیا کر, تو جانے دے. تو میں آپ کی پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ لشکر تھا, کیا وہ زیادہ تھے اس لیے خداوند یسوع مسیح کو ان کی بات ماننا پڑی؟ نہیں, بلکہ شیطان یہ خداوند کو بتا رہا تھا کہ دیکھ خداوند خدا وہ لوگ جو اس وقت سور چلا رہے ہیں یہ کلام سے یہ حد سے باہر نکل چکے ہیں, کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق اس وقت سوروں کو چلانا جو ہے وہ گناہ گنا چاہتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھ ہم ان میں جانا چاہتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, کیونکہ جہاں پہ حد ٹوٹے گی وہاں پہ شیطان جو ہے وہ اجازت لے کر خداوند سے آپ کی زندگی میں کام کرے گا. کیونکہ وہاں پہ آپ اگر خداوند نے کہا کہ تم نے اس طرف رہنا ہے لیکن آپ حد توڑ کر آپ اس طرف چلے گئے ہو, تو اس یہاں تک تو خداوند کی رسپانسبلٹی ہے آپ کی حفاظت کرنا. لیکن جب آپ اس حد سے باہر نکل کر آپ اس کام کو کر رہے ہو جس سے بائبل مقدس منع کرتی ہے, تو بائبل مقدس کہتی ہے جو کوئی حد توڑے گا اسے سانپ ڈسے گا, اسے سانپ کاٹے گا. تو جب ہم یہ وہی لوگ حدیں توڑتے ہیں, وہی اس کی حدوں سے باہر جاتے ہیں جو خداوند کے کلام کی بے قدری کرتے ہیں, جو خداوند کے کلام کو حقیر جانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس نے کہا کہ وہ اپنی روشوں کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے اپنا پیٹ بھریں گے. اور مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قتل بھی کیے جائیں گے اور وہ مار دیے جائیں گے. یہی کام ساؤل نے کیا, اور ساؤل اپنی نگاہ میں دانشمند بنا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھے سے جانور ہیں, ان کو میں لے جاتا ہوں اور میں خداوند کو راضی کر لوں گا. لیکن یہ بات کو بھول چکا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کل آج اور اب تک کیا ہے, وہ یکساں ہے. خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے اور اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. جب آپ خداوند کے کلام کو سنیں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, لوگ چاہے جو مرضی کہیں, آپ اس بات کی ٹھان لیں گے کہ خداوند خدا جو ہے وہ میری زندگی میں کام کرے گا. وہ کرے یا نہ کرے وہی میرا خدا ہے. میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ میں خداوند کے کلام سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جسے خداوند مجھے منع کرتے ہیں. آپ کو لگے یا نہ لگے, آپ کے رشتے دار جانے یا نہ جانے, وہ ٹائم آئے گا جب خداوند آپ کی زندگی میں وزٹ کرے گا اور آپ کی برکت جو ہے ابراہیم کی طرح آپ کے پاس ہوگی یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کی بلیسنگز آپ کے پاس ہوگی جب وہ آپ کو وزٹ کرے گا. لیکن میک شیور کہ آپ ٹھان چکے ہو اس کے ساتھ بنے رہنے کے لیے, اس کے کلام کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اسی خدا نے نئے عہد نامہ میں کس کو وزٹ کیا؟ پترس جب مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو خدا نے اس کو وزٹ کیا. تو بائبل مقدس کہتی ہے وہ تھک چکے تھے, ان کے پاس کوئی بھی مچھلی نہیں آئی تھی. تو یسوع مسیح وہاں پہ آئے, خداوند نے جب ان کو وزٹ کیا تو خداوند نے کہا کہ تم کیا کرو, تم گہرے میں لے جاؤ اور وہاں پہ جال جا کر ڈالو, تو تم کیا دیکھو گے, خداوند کے جلال کو دیکھو گے, خداوند کی بلیسنگز کو, خداوند کی قدرت کو دیکھو گے. تو پترس نے کہا خداوند سارا دن ہم نے بڑی محنت کی لیکن کوئی بھی کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا, لیکن اگر تو کہتا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی ہم تیری بات کو کیا کریں گے, مانیں گے. اس وقت پترس بحث کر سکتا ہے, نہیں نہیں آپ ایسے کہہ رہے ہو, ہم نہیں جائیں گے, ہم نے اتنی محنت کی, اب ہم نے اتنی محنت سے جالوں کو دھویا, اکٹھا کیا ہے, اب آپ ہمیں پھر آگے کہہ رہے ہو کہ جال کو کھولو اور اتنی دور درمیان میں جا کر گہرے میں جا کر ڈالیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اگر مچھلیاں نہ ملی تو پھر کیا. اس سے کوئی بحث نہیں تھی, کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہے جو کوئی خدا کا کلام سنتا اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور وہ برکت پاتا ہے. آمین. جب خداوند نے پترس کو وزٹ کیا اور خداوند نے اس سے کہا, اس نے خداوند کی آواز کو سنا, تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اتنی بلیسنگز, اتنی مچھلیاں اس کے پاس آ گئی کہ وہ ان کو سنبھال نہ سکا. اس نے پیچھے اپنے لوگوں کو بتایا اور کہا کہ دیکھو جو میری کشتی ہے وہ ڈوبے جاتی ہے, یہ مچھلیوں کے ساتھ بھر چکی ہے, اب یہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی. اور دوسرے لوگوں کو اس نے کیا کیا, اپنی مدد کے لیے بلایا. تو جب خداوند آپ سے بات کرے, جو خداوند آپ سے کہے, کیونکہ خداوند خدا وہ خدا جو پرانے عہد نامہ میں لوگوں سے بات کرتے تھے, وہی خداوند خدا نئے عہد نامہ میں انسان کا روپ لے کر انہوں نے عملی طور پہ وہ سب کچھ کر کے دکھایا. جب پترس کو وزٹ کیا تو اس کے پاس اتنی برکت آ گئی, اتنی جو اس وقت اس کے لیے اسے چاہیے تھی اس کے پاس اتنی آ گئی کہ وہ اس سے رکھی نہیں جا رہی تھی, اس سے سنبھالی نہیں جا رہی.
हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदावंद के काम करते हैं, जब हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और जैसा खुदावंद कहते हैं हम करते जाते हैं, हमारे दिल में कोई लालच नहीं होता कि हाँ खुदावंद ने ये काम कहा है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा करने से हमारी हम मेहनत तो करें कहीं बेकार ना चली जाए। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है जब खुदावंद खुदा ने 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया तो कितनी टोकरियां जो है वो वहां पे बड़ी हुई खाने की बची हुई बचाई थी उन्होंने, 12 बचाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि देखो अपने शागिर्दों से कितनी भीड़ है और ये सुबह से शाम हो गई है मेरे साथ हैं और इनको भूख लगी होगी, तो मैं चाहता हूँ मेरे खाने को कुछ दिया जाए। तो शागिर्द कहते हैं खुदावंद इतना खाना आप कहां से लेकर आए, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं। बाइबल में लिखा हुआ है खुदावंद ने कहा कि इनको मेरे पास लेकर आओ और इनको क्या करो, तुम इनको कतार में बिठा दो। तो शिष्यों ने क्या वहां पे कोई बहस की थी, सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था ना कि हमारे पास इतना नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना और जैसा खुदावंद ने कहा खुदावंद की बात मान के वो वैसा ही करने लगे। लिखा है जब वो खुदावंद ने उस खाने को लिया, 2 मछली और 5 रोटियों को लिया, उनको बरकत दी और वो सारे लोगों में बांटी गई और ऑलमोस्ट वो 15,000 से ज्यादा थे, बच्चे औरतें और आदमी उसमें डाल के वो 15,000 से ज्यादा लोग थे और सबने पेट भर के खा लिया। लेकिन फिर भी उसमें से कितने टोकरे, 12 टोकरे जो हैं वो खाने के बच गए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जो है वो आपको इतना दे सकते हैं, इतना आपके लिए बचा सकते हैं अगर आप उसकी बात को सुनो और उसके ऊपर अमल करो कि वो आप उसको संभाल नहीं सकते। पतरस ने जब खुदावंद की आवाज सुनी तो उसकी बाइबल में कहते हैं कश्ती इतनी भर गई, इतनी मछलियां उसमें आ गई कि वो उसको संभाल ना सका, बल्कि दूसरे लोगों की हेल्प की उसको जरूरत पड़ी। तो आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त अगर खुदावंद खुदा जो है अगर एक टोकरी भी खाने की बचा देते तो क्या वो 12 शागिर्दों के लिए काफी नहीं थी? काफी थी ना, वो खा सकते थे उसमें से। लेकिन खुदावंद ने 12 क्यों बचाए? क्योंकि शागिर्द कितने थे? वो 12 शागिर्द थे। और शागिर्दों के ज़हन में भी ये बात नहीं आई कि ठीक है हम लोगों को बांट रहे हैं, अगर हम लोगों को बांट रहे हैं तो अपने लिए निकाल के एक साइड पे रख ले, हो सकता है बाद में बचे या ना बचे, बाद में हम भूखे ना रह जाएं। उनके दिल में कोई लालच नहीं आया क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को जानते थे कि अपने आप को हर तरह के लालच से क्या करो, बचाए रखो। उन्होंने कहा हम यहाँ पे लालच नहीं कर सकते, ठीक है जो खुदावंद ने कहा है हम खुदावंद के लिए करते हैं, अगर हम खुदावंद का काम करेंगे तो खुदावंद हमारा काम करेगा। आमीन, हालेलुया। जब खुदावंद की आवाज को सुनते उसके काम को करते हैं तो खुदावंद डेफिनेटली हमारे कामों को करते हैं। 12 टोकरे खुदावंद ने इसलिए बचाए, एक शागिर्द के लिए खुदावंद ने एक टोकरा बचा दिया। खुदावंद के करने का, खुदावंद के कहने का, खुदावंद का उनको एक टोकरा देने का ये मकसद था कि जब तुम मेरे कलाम को सुनोगे उसके ऊपर अमल करोगे और तुम्हारे अंदर किसी तरह का लालच नहीं होगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुमसे रखा नहीं जाएगा, तुमसे संभाला नहीं जाएगा, तुमसे खाया नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से पतरस इस बात को जान चुके थे, तो पतरस इस बात को पहले से जान चुका था कि जब मैं सारा दिन मेहनत करके मेरे पास कुछ नहीं आया तो खुदावंद ने मुझे इतना दे दिया कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। तो तब उन्होंने कोई इस तरह का लालच नहीं किया और खुदावंद ने 12 टोकरे खानों के रोटियों के बचे हुए जो है वो बचाए, ताकि खुदावंद उनको बता रहे थे कि तुम्हारे सबके लिए एक टुकड़ा है, जब तुम मेरे काम करोगे, मेरी आवाज को सुनोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुमसे खाया भी नहीं जाएगा और तुमसे रखा भी नहीं। और खुदावंद की आवाज को हमेशा वही लोग सुनते हैं जो अपनी स्पिरिट में सेंसिबल होते हैं, जिनकी नॉन सेंस, जिनकी सेंस काम करना छोड़ गई होती है, उनके दिल में हमेशा लालच होता है। वो कहते हैं बस हमने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है और हम रातों रात जो है हम बस कहीं पहुंच जाएं। लेकिन फिर से आपको बता रहा हूं, मसीहत जो है वो रातों रात वाला काम नहीं है, ये एक लंबा सफर है। और खुदावंद खुदा आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सिखाते हैं और वो आपको बढ़ाते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर कोई इंसान 9th क्लास जो है अगर उसके एग्जाम्स ना दे और उनको पास ना करे तो वो क्या 10th में प्रमोट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके लिए पहले उसे पास करना पड़ता है, फिर वो 10th में प्रमोट होता है।
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ جو ہے اسے ڈائریکٹ اسکول میں گیا اور ڈائریکٹ جو ہے اسے جو 10th کلاس ہے اس کا سرٹیفکیٹ پاس ہونے کا مل جائے. وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بڑھتا ہے, وہ پاس کرتا جاتا ہے, ہر لیول کو وہ آگے چلتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, اور وہ ٹائم آتا ہے جب 10th کلاس کی ڈگری جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں مسیحیت جو ہے یہ ایک لمبا سفر ہے. آپ کو بس خداوند کے ساتھ چلتے جانا ہے, بڑھتے جانا ہے. تو آپ دیکھنا خداوند کے جب آپ کام کریں گے, اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے, اس کے کلام کو سنیں گے, اس کی حقارت نہیں کریں گے, اس کی بے قدری نہیں کریں گے, تو خداوند کا کلام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ خداوند خدا جو اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے. جب آپ اس کے کلام کو پورا کریں گے تو خداوند خدا ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی کو وزٹ بھی کرے گا, آپ کو برکت بھی دے گا, آپ کو چنگا بھی کرے گا, آپ کو بچے بھی دے گا, آپ کو کاروبار بھی دے گا, آپ کو جاب بھی دے گا, آپ کے بچوں کو نشوں سے آزاد بھی کرے گا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. کیونکہ خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہاں جی, آپ کے بچوں نے ابھی تک نشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ ہاں جی, ہم نے خداوند کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, خداوند سب کچھ کرے گا. خداوند کے اوپر ہم بس آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بنا ایمال کے مردہ ہے. ایمان جو ہے بنا ایمان کے مردہ ہے. آپ خداوند کے اوپر آس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پریئر آپ کرتے نہیں, روزہ آپ رکھتے نہیں, چرچ میں آپ روٹین کے ساتھ جاتے نہیں, بائبل مقدس آپ سنتے یا پڑھتے نہیں, پاکیزگی میں آپ چلتے نہیں, اور پھر آپ ساتھ کہہ رہے ہو کہ ہاں جی خداوند آس رکھ کے بیٹھے ہیں کہ خداوند شاید ہمارے بچوں کو نشوں سے چھڑائے گا, ہمارے گھر کو تنگ دستی سے چھڑائے گا, ہمیں اس بیماری سے چھڑائے گا. یہ آس جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی آس ہی بن کے رہ جائے گی جب تک آپ اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے آپ اپنے عمل کو بھی نہیں کرو گے. ہلیلویا. انسان کا جو ہے وہ اپنا رول ہے, ہمیں اپنا رول نبھانا ہے, اور خداوند پھر اپنا رول نبھاتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. یعنی پہلا مانگنے کا رول ہمارا ہے, اس کے بعد دینے کا رول جو ہے وہ خداوند کا ہے. پریئر کرنا جو ہے اس رول ہمارا ہے, اور اس کے بعد دینا جو ہے وہ کس کا رول ہے؟ وہ خداوند کا رول ہے. آمین, ہلیلویا. جب ہم اپنا رول نبھاتے ہیں اور خداوند کے ساتھ بنا کسی لالچ کے, بنا کسی بھی گرے شکوے کے ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, تو خداوند خدا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں وزٹ کرتا ہے. اگر آپ آج یہاں سے یہ فیصلہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم واقعی خداوند کی آواز کو سنیں گے اور اس کی بے قدری نہیں کریں گے, اور خداوند کے ساتھ جو ہے وفاداری کے ساتھ چلیں گے, اس کے کلام کی حقارت نہیں کریں گے, تو میرا ایمان ہے کہ خداوند خدا آپ کو وزٹ کرے گا ہی کرے گا. آمین. وہ آپ کو وزٹ کرے گا. اگر وہ آپ کے ساتھ والوں کو وزٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کو برکت دے سکتا ہے, تو وہ کیسے نہ آپ کو برکت دے گا. ہلیلویا, ہلیلویا. وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیونکہ وہ وزٹ کرنا چاہتا ہے. وہ پرانے عہد نامہ میں بھی وزٹ کرتا تھا, اور وہ نئے عہد نامہ میں انسان کا روپ لے کر وہ وزٹ کرتا رہا. ہلیلویا. سمسون کی ماں کو بھی وزٹ کیا تھا, اور خداوند خدا نے اس وقت ابراہیم کو وزٹ کیا, اور نئے عہد نامہ میں خداوند جس چیز کے پاس بھی گئے خداوند نے اسے جب وزٹ کیا تو خداوند خدا نے اسے برکت بھی دی. جو شونیم کی عورت تھی, خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ خداوند کا مسا جو ہے, خداوند کا روح جو ہے وہ الیشا کے ساتھ تھا. اور جب الیشا نے وہاں پہ وزٹ کیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ عورت جو ہے اسے الیشا نے کیا کہا تھا, جب اس نے الیشا کے لیے ایک کمرہ بنایا اور کہا کہ جب بھی تو یہاں پہ آئے تو اسی کمرے میں رہنا, میں تیری خدمت کیا کروں گی. تو اس نے اپنے نوکر حجازی سے کہا کہ دیکھ اس عورت سے پوچھ کسی کیا چاہیے. اس نے پوچھا کہ کیا میں تیری بادشاہ سے بات کروں؟ تو کہتی ہے مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ عورت آلریڈی جو تھی وہ بہت امیر تھی. اور جب اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس نے الیشا نے خود اپنے خادم حجازی سے پوچھا کہ پھر اسے کس چیز کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ اس کے پاس بیوی نہیں ہے, اس کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں ہے. اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا تو اسے آ کر اس نے کہا کہ دیکھ اگلے سال جو ہے تو ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے گی, ایک بیٹا تیری چھاتی کے ساتھ لگاؤ. تو اس نے کہا کہ تم مذاق نہ کر, کیونکہ جتنے بھی اس علاقے کے سب سے مہنگے ڈاکٹرز ہیں نا, میں سب کو کیا کر چکی ہوں, میں وزٹ کر چکی ہوں. کوئی بھی میرا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکا, کوئی بھی میرا علاج نہیں کر سکا. میں نے اتنی مہنگی میڈیسنز کھائیں لیکن کوئی بھی مجھے اولاد نہیں دے سکا. تو شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا, جب میں نیکسٹ ڈے پاس آؤں گا تو تو اپنے اسی سال جو انہی دنوں میں خداوند تجھے کیا کرے گا, ایک بیٹا دے گا.
हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है अगले साल उसी टाइम के ऊपर जो है खुदा ने क्या किया, उस औरत को ब्लेस किया, उसे बरकत दी और उसी टाइम के ऊपर जो है बेटे जैसी नेमत उस औरत के पास थी। हालेलुया। तो जब हो सकता है आप डॉक्टर्स को विजिट्स करके तंग आ चुके हो, आप थक चुके हो, आप बहुत से लोगों के पास जा जाके आप विजिट करके थक चुके हो, अब आपको लोगों के पास विजिट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको प्रेयर करने की जरूरत है ताकि खुदा जो है वो अपने खादम के वसीला से, अपने फरिश्तों के वसीला से खुदा आपको विजिट करे उस औरत की तरह, और खुदा क्या करे, आपको पेट के फल से नवाज दे। आमीन हालेलुया। अगर वो बहनें वो बेटी, खुदा का स्पिरिट कह रहा है कि वो बहनें वो बेटियां जो मेडिसिन खा खा के तंग आ चुकी हैं, अगले साल जो है खुदा उनको पेट के फल से नवाजेगा और वो अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप ये वर्ड को रिसीव कर रहे हैं तो खुदा आपसे बात कर रहा है, आप बोलोगे कि खुदा ने मेरे से बात की है। अगर खुदा ने आपसे बात की है तो अगले साल आप अपने पेट के फल के साथ, आप अपनी गवाही के साथ लड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया। क्योंकि खुदा आज उसकी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है और आज वो यहाँ पे विजिट कर रहा है, और मैं देख सकता हूँ कि बहुत सी बहनों को आज वो छू रहे हैं। आज बहुत सी बहनों के जो रंग जो ठीक तरह से काम नहीं करते, जो वीक हो चुके हैं, खुदावंद का पाक रूह आज उन्हें छू रहा है और वो जोर पा रहे हैं, क्योंकि वो कमजोरों को क्या करता है, वो जोर बख्शता है। हालेलुया। अगर आपका ईमान, सब मेरे साथ प्रेयर करेंगे, वो बहनें स्पेशल जिनके पास बेबीज नहीं है, अपने सर के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ रखेंगे और कहेंगे ऐ खुदावंद, मैं इस प्रोफेसी को मैं रिसीव करती हूँ और मेरा ईमान है अगले साल पेट का फल मेरे पास होगा और मैं हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मैं गवाही दूंगी। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि आज तूने मुझे विजिट किया है, तेरे पाक तूने मुझे छुआ है, तेरे पाक मस्सा ने मुझे टच किया है और मेरा ईमान है कि अगले साल मैं अपनी गवाही के साथ खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कंग्रेचुलेशंस। मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद ने आपको ब्लेस करने में, आपको सच बोल रहा हूँ, ये वर्ड जो है ये मेरी तरफ से नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से है। और आप अगर उसके कलाम को सुन के जा रहे हैं और उसको अपनी जिंदगी में लेकर जा रहे हैं और आप इस बात को, इसको हकीर नहीं जानेंगे, इसकी इकादत नहीं करेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे कि मुझे खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे खुदावंद को अपनी जिंदगी में इनवाइट करना है, मैं पाकीज़गी में चलना है, मैं कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे मैं नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जाऊंगी, अपने घर वालों को भी नहीं जाने दूंगी। कुछ ऐसे खाने हैं जो मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरे घर वाले भी नहीं खाएंगे। आप देखना फिर कैसे खुदावंद आपको विजिट नहीं करेगा। फिर आप मुझे बताना कि पास्टर जी आपने ऐसे, क्योंकि मैं आपको ये ऐसे नहीं कह रहा, इन चीजों को हम खुद जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक बंदा जिसे लाहौर जाने का रास्ता पता है, वो किसी से पूछेगा नहीं, बल्कि वो दूसरों को गाइड करेगा कि इस तरह से आप लाहौर जा सकते हो। अगर जो कभी गया ही नहीं, जिसे पता ही नहीं है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकला, तो वो क्या वहां पे पहुंच पाएगा? नहीं पाए। लेकिन जो उसे गाइड कर रहा है, जो उसे बता रहा है, अगर वो उसकी सुनेगा तो वो डेफिनेटली वहां पर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच। लेकिन जब अपना जहन लड़ाएगा तो फिर शायद वो वहां पे पहुंच तो जाए, लेकिन बहुत देर हो जाए। इसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर खुदावंद आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, बल्कि लग नहीं रहा, मुझे 100% श्योर है। और जब खुदावंद मेरे से बात करता है तो खुदावंद उसको पूरा भी करता है। आमीन हालेलुया। और ये बात हमने मोस्टली अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस भी की है। सबके है खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, हम छुड़ाए जाए। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। क्या लिखा हुआ है कि जो कोई मेरी सुनता है वो महफूज रहेगा और सारी जिंदगी इत्मीनान के साथ वो गुजारेगा। जब खुदावंद की सुनते हैं तो वो इत्मीनान व तसल्ली जो खुदावंद देता है ना, वो कोई इंसान, कोई डॉक्टर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई ऐसा इंसान आपका रिलेटिव भी है, ये बात उसके लिए, प्रोफेसर्स के लिए भी है, आप उससे चाहे फोन पे बात कर लीजिएगा, आप उससे बता दीजिएगा कि राह, हक और जिंदगी जो है वो यीशु मसीह नासरी है।
اگر کسی کو محلے میں وبا لگ چکی ہے اور وہ لگتا ہے اسے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز نے اسے جواب دے دیا ہے کہ تیری اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، اس رپورٹس کو پھاڑے اور پھینک دے، اپنے ذہن میں یہ بات لے کر وہاں سے واپس آ جائے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو وہ زندہ خداوند کہہ رہا ہے کہ زندگی میرے پاس ہے، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے زندگی بھی دوں گا اور زندگی کی راہیں بھی دکھاؤں گا، میں تجھے نجات بھی دوں گا۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کہ معجزے صرف چرچز میں نہیں ہوتے بلکہ شیطانی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سچ پوچھتے بھی بتا رہا تھا، وہاں پہ شیطانی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطانی کام جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نجات نہیں ہے۔ لیکن جو خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، جو معجزہ آپ کی زندگی میں کرتا ہے، وہ صرف آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ آپ کو وہ نجات بھی دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اس بات کو جان لیتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ میرے سے بات کرتا ہے، اس نے میرے سے بات کی آج، اور خداوند کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میری سنتا ہے، اس کا کلام کہہ رہا ہے وہ محفوظ رہے گا اور ساری زندگی اطمینان کے ساتھ جس کو خداوند اطمینان دے دیتا ہے، بائبل مقدس کہتے ہیں ساری زندگی۔ اب داؤد کو دیکھو کہ اس نے خداوند کی اس کی یہ ہیبٹ تھی، ہمیشہ وہ کس کی آواز سنتا تھا؟ وہ خداوند کی آواز سنتا تھا۔ ابھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے، اس کا مال دن دولت، اس کے لوگ جو ہیں وہ دشمن لوگ جو ہیں ان کو کیا کر کے لے گئے ہیں؟ ان کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں، ان کو قیدی بنا کر ان کو لوٹ کر لے گئے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے آج کا اگر انسان ہوتا تو شاید وہ کورٹ کچہریوں میں پولیس تھانوں کے چکر لگا رہا ہوتا۔ خداوند کی، کیونکہ آج جو ہے نا خداوند سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میری جو یہ پرابلم ہے نا شاید یہ خداوند سے بھی بڑی ہے، میرا جو دشمن ہے وہ شاید خداوند سے بھی زور آور ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا خداوند خدا جو ہے وہ سب سے زور آور بھی ہے اور سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے بڑا ہے۔ آمین۔ داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور میرے لوگوں کو لوٹ کر لے گئے، میرے لوگوں کو بھی لے گئے بندی بنا کر، لیکن میرا ایمان ہے کہ میرا خداوند یہوہ پتا جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ زور آور ہے، اور وہ خداوند کے سامنے جا رہا ہے اور خداوند کے سامنے جا کر کہتا ہے خداوند دیکھ کیا میں ان کا پیچھا کروں؟ کیا میں وہاں پہ اگر جاؤں گا تو میں اپنے بیوی بچوں کو واپس لے آؤں گا، میں اپنے لوگوں کو واپس لے آؤں گا، میں اپنے مال اپنے دن دولت کو واپس لے آؤں گا؟ خداوند کیا تو میرے ساتھ ہوگا؟ تو اس نے کہا، خداوند نے کہا ہاں تو جا، تو جائے گا، تو اپنے بیوی بچوں کو اپنے دن دولت کو نہ صرف تو اپنے دن دولت کو لے کر آئے گا بلکہ تو ان کی چیزوں کو بھی لوٹ کر واپس لے آئے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ اس کی ہیبٹ تھی کس سے بات کرنے کی؟ ہر مسئلے کو خداوند کے ساتھ ڈسکس کرنے کی۔ اسی لیے کوئی بھی پوری زندگی میں اسے ہرا نہیں سکا، کوئی بھی اسے مار نہیں سکا، کیونکہ اپنی اسپرٹ میں کیا تھا؟ وہ سینسیبل تھا، وہ نان سینس نہیں ہوا تھا۔ لیکن ساؤل نان سینس ہوا اور وہ مار دیا گیا۔ تو جب نان سینس ہوا وہ مار دیا گیا، اور میں آپ کو ایک پہچان بتانے والا ہوں کہ جو نان سینس انسان جو ہیں جن کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے نا، وہ لوگ موسٹلی اپنی بیویوں کو گالی گلوچ دینے والی ہوں گی۔ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب داؤد وہاں سے بھاگ گیا تو ایون کہ اسے پتا تھا کہ یونتن نے اسے بتایا ہے، لیکن قصور یونتن کا تھا، قصور تو نہیں تھا، وہ خداوند کے کام کی ہیلپ کر رہا تھا۔ لیکن ساؤل جو ہے وہ کس کو گالیاں دے رہا تھا؟ وہ یونتن کی ماں کو گالیاں دے رہا تھا۔ کہتا ہے اے چنڈالن کے بیٹے، یعنی گالی کس کو دے رہا ہے؟ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، کیونکہ اس کی سینس جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ چکی تھی اور ایک نان سینس ہو چکا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ جو بات بات پہ گالیاں بکتے ہیں اپنی وائف کو، کسی بھی انسان کو، وہ نان سینس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہوتی ہے۔ لیکن داؤد سینسیبل تھا، آپ کو کہیں بھی وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں ملے گا، کیونکہ اپنی اسپرٹ میں وہ سینسیبل تھا اور وہ جانتا تھا کہ کون سے ورڈز میرے لیے باعث سے برکت بنیں گے اور کون سے ورڈز جو ہیں میرے لیے باعث سے لعنت بنیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اسپرٹ میں سینسیبل رہنا ہے، اپنے لفظوں میں سینسیبل رہنا ہے، تاکہ جب ہم خداوند کے پاس جائیں تو خداوند ہماری ہیلپ کے لیے کیا رہے؟ وہ تیار رہے۔ وہ کہتا ہے تو آمین بھی نہیں کہے گا تو میں تیری دعا کو کیا کروں گا؟ میں سن لوں گا۔
आमीन। खुदावंद ने कहा, दाऊद ने कहा खुदावंद क्या मैं जाऊं? खुदावंद ने कहा जा, तू जाएगा और सब कुछ वापिस लेकर आएगा। और हम कहते हैं दाऊद वहां पे गया। दाऊद जब वहां पे गया तो दाऊद अपने बीवी बच्चों को, अपने मौल मवेशी को, अपने लोगों को और उनके माल को भी लूट कर वापिस ले आए। तो अगर आप अपनी स्पिरिट में सेंसिबल हैं, आप खुदावंद के कलाम को सुनते और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और आपको इस बात का पता है कि अगर मैं खुदावंद के कलाम को सुनूंगा, इसमें मेरी हिफाजत है, मैं महफूज भी रहूंगा, मैं अमन सुकून के साथ भी रहूंगा, मैं इत्मीनान के साथ भी रहूंगा, तो वो सारी चीजें जो शैतान आपसे छीन के लेके जा चुका है, आप जाओगे और आप उनको वापस लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर शैतान किसी के बच्चों को नशों में डाल चुका है, आप प्रेयर में जाओगे और अपने बच्चों को नशों से आजाद करवा के वापस लेकर आओगे। अगर किसी के पास बेटी नहीं है, आप प्रेयर में जाओगे और अपने बेबीज को आप लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर किसी की इज़्दिवाजी जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है, उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं, उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी जो है वो खराब हो चुकी है, आप डेफिनेटली आप प्रेयर में, आप खुदावंद की हुजूरी में जाओगे और आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाली के साथ वापस लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। वो सारी चीजें जो शैतान आपसे छीन के लेके जा चुका है, आप खुदावंद की प्रेजेंस में जाओगे, उससे बात करोगे, और जब आप जाओगे आप शैतान से अपनी सारी छीनी हुई चीजें आप वापस लेकर आओगे। आमीन। लेकिन आज प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा मसला बन जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी तंगदस्ती आ जाए, तो लोग जो है भूल जाते हैं कि खुदावंद का कलाम मुझे क्या कह रहा है। लोग भूल जाते हैं कि खुदावंद ने मुझसे तब बात की थी, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि आपकी कौन सी नस को दबाना है और आपको खुदावंद की मर्जी से दूर कर देना है, आपको कौन सी प्रॉब्लम में फंसाना है, और आप फिर भूल जाओगे कि पास्टर जी ने मुझे क्या कहा था, मैंने चर्च में आज कौन सा कलाम सुना था। इसलिए पुरुष रसूल कहते हैं कि हर वक्त क्या करते रहो, रूम में दुआ करते रहो। यानी जो कुछ तुम संडे वाले दिन चर्च में सुन के जा रहे हो, पूरा हफ्ता जो है उसको अपने माइंड में क्या करते रहो, तुम रिपीट करते रहो, ताकि जब तुम्हारे माइंड में रिपीट रहेगा तो शैतान जो है वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकेगा। लेकिन ये तभी होता है जब एक इंसान खुदा के कलाम को सुनता और उसके ऊपर अमल करता है और उसकी हकारत नहीं करता, तो खुदावंद कहता है कि वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली इत्मीनान से रहेंगे, हिफाजत के साथ रहेंगे, महफूज रहेंगे, और मैं उन्हें बरकत भी दूंगा। हमें अपनी स्पिरिट में क्या रहना है, हमें स्पिरिट में सेंसिबल रहना है। हर तरह की नॉन सेंसिटिविटी को जो है वो अपनी जिंदगी में से खारिज करना है। हालेलुया। मैं हर वो स्पिरिट जो आपकी जिंदगी में नॉन सेंसिटिविटी पैदा करती है, उसको मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता और उसे मैं कैंसिल करता हूं और उसे मैं हुक्म देता हूं कि वो आपकी जिंदगी में से जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जब एक इंसान सेंसिबल हो जाता है, उसे पता होता है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद उसे विजिट ना करे। खुदावंद ने दाऊद को किया विजिट, फिर दाऊद पूरी इस्राएल का बादशाह बना था कि नहीं बना? बना था ना। इवन कि उसने अपने खादम को इस्तेमाल करके दाऊद को मस्सा कर दिया, दूसरे भाइयों को भी मस्सा कर सकता था, लेकिन बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदावंद ने कहा कि मैं दूसरे भाइयों को क्या कर चुका हूं, मैं रिजेक्ट कर चुका हूं। जब एलियाद सामने आया, सैमुएल कहता है यही लंबा चौड़ा है, कद है, इसी को मस्सा करना है। खुदावंद कहता है नो नो नो, इसको मस्सा नहीं करना, क्योंकि मैं इसे रिजेक्ट कर चुका हूं। इसका मतलब है एक टाइम में खुदावंद उससे इस्तेमाल करना चाहते थे, खुदावंद ने उसे चेक किया, लेकिन कुछ उसमें ऐसी रविशें थी, खुदावंद ने उसे क्या किया, उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अपनी स्पिरिट में क्या थे, वो सेंसिबल है। लेकिन दाऊद जो है शुरू से लेके एंड तक अपनी स्पिरिट में सेंसिबल रहा, वो भी नॉन सेंसिटिव नहीं की, एक ही की, और उसी की वजह से जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आई और उसने फौरन किया खुदावंद से माफी मांगी, क्योंकि खुदावंद माफ करने वाला खुदा है। उसकी सेंस ने काम किया कि इस प्रॉब्लम से मुझे सिर्फ खुदावंद ही बाहर निकाल सकता है, अगर मेरे से गुनाह हुआ है तो मुझे फौरन खुदावंद से माफी मांग लेनी चाहिए। तो आज खुदावंद का कलाम हमें क्या कह रहा है, वर्ष को हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी स्पिरिट में सेंसिबल होंगे तो आप खुदावंद की आवाज को अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। उन्होंने मेरी तमाम मशावरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को कीर जाना, बस वो अपनी रवश का फल खाएंगे और अपने मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नदानों की बरगश्ती उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारिग अलबादी उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। हालेलुया।
تو جب ہم اس کے کلام کو سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو وہ کہتا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ۔ ہر طرح کی آفت سے وہ نڈر ہو کر کس کے ساتھ رہے گا؟ اطمینان کے ساتھ رہے گا، اور خدا کہتا ہے پھر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو سب بولو آمین آمین آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم پریئر کریں گے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو فادر گاڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ قادر مطلق آسمانی باپ نشکروں کے خدا، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر، ہم تیری تعریف، ہم تیری تمجید کرتے ہیں تیرے میٹھے کلام کے لیے جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ باپ خدا آج جو کلام کا بیج میری زندگی میں بویا گیا ہے وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، تاکہ قادر مطلق آسمانی باپ میں خود بھی بچوں اور دوسروں کو بھی بچانے والا بنوں۔ باپ خدا ان کو بلیس کرنا، چھونا ہے خداوند، اور آج کا کلام ہے خداوند ان کے قادر مطلق آسمانی میں بلڈ میں جائے، ان کے ڈی این اے میں، ان کی انتریوں میں، ان کے جسم کے ایک ایک حصے میں بس جائے خداوند پاک خدا، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند یہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنے۔ ہم تیرا شکر، ہم تیری تعریف، ہم تیری تمجید کرتے ہیں۔ ان دی مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ، آمین، ہاللویا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے حضوری میں ہدیہ نذرانے جو ہیں وہ دیں، ہم 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور